بلکہ روایات میں یہ قانون کے طور پہ ذکر ہوا ہے کہ 7 ایسے لوگ ہیں جن کا قیامت کے دن عذاب منفرد ہوگا. 7 لوگ قیامت کے دن منفرد عذاب میں مبتلا ہوں گے اور پوری بشریت کے سامنے وہ عبرت کا نمونہ بنے ہوئے ہوں گے. 7 لوگ کون ہیں؟ وجہ کیا ہے یہ 7 لوگ الگ الگ ہوں گے، منفرد ہوں گے؟ کہ یہ اس وجہ سے منفرد ہوں گے کہ انہوں نے گناہ بھی منفرد انجام دیے ہیں. یعنی راہ حق کو چھپا کر راہ باطل کی بنیاد رکھی ہے. پہلا کام جو بھی انسان کرتا ہے بنیاد رکھتا ہے، اور وہ کام کی بنیاد رکھنے کے بعد پوری بشریت اس کے نقش قدم پہ چلتی ہوئی اگر ان گناہوں میں مبتلا ہوتی ہے تو یہ شخص جو منفرد اینٹ رکھ کے گیا ہے اس کا عذاب بھی منفرد ہوگا. پہلا شخص جو منفرد عذاب میں مبتلا ہوگا وہ قابیل ہے. کیوں؟ چونکہ اس سے پہلے نہ کوئی قتل کا تصور تھا، نہ ظلم تھا، نہ بربریت تھی، اور اس نے ظلم اور قتل کی بنیاد رکھی. لہذا روایات میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو بھی روئے زمین پہ ناحق قتل ہوتا ہے 50% اس کے گناہ میں یہ شریک ہے. کیوں؟ چونکہ بانی ہے، اس نے بنیاد رکھی ہے. اور کون ہے؟ دوسرا ہے نمرود. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں منفرد عذاب میں مبتلا ہوگا. وجہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کے مقابلے میں جس نے بت پرستی کو رواج دینے کے لیے بعض مہرے استعمال کیے ہوئے تھے راہ خدا سے ہٹانے کے لیے، یہ شخص اس لیے منفرد عذاب میں مبتلا ہوگا. تیسرا شخص فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا شخص کہ جس نے انا ربکم الاعلی یعنی مقام ربوبیت کو منحصر کر دیا اپنی ذات میں، اور خدا کی ربوبیت کا انکار کروانے کے بعد پوری قوم کو غلام اور بردہ اپنا بنا کر ان کو راہ راست سے اور راہ ہدایت سے منحرف کر دیا. یہ تیسرا شخص ہے کہ جو منفرد انداز سے قیامت کے دن معذب ہوگا. چوتھا اور پانچواں کون ہے؟ چوتھے اور پانچویں نام نہیں ہے روایات کے اندر، لیکن ان کی خصوصیات بیان ہوئی ہیں. وہ یہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں تحریف کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں تحریف کا سبب بنے. یہ وہ 2 شخص ہیں کہ جن کا عذاب منفرد ہوگا. البتہ اگر آپ تھوڑا سا تلاش کریں روایات کے باب میں، وہ 2 شخصیات مجھے نظر آئی ہیں. البتہ ممکن ہے یہ ہوں اور ممکن ہے نہ ہوں، لیکن جہاں تک وہ روایات کو ٹٹولنے کے بعد پتہ چلا ہے وہ یہ ایک ہے سامری، کہ جس سامری نے آ کر راہ ہدایت اور دین حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چینج کیا، اور چینج کرنے کے بعد گسالے کو بنا کر لوگوں کو بتایا یہ موسیٰ کا خدا ہے، اور لوگوں نے گسالہ پرستی کرنا شروع کر دی. ایک یہ شخص ہے، اور دوسرا شخص ہے ساؤل یا شاؤل بھی اس کو کہتے ہیں. یہ وہ شخص تھا جو یہودی تھا اور مسیحیت کا سب سے بڑا دشمن، اور اس نے اتنی قتل و غارت کی ہے مسیحیت کی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور ایک خاص پالیسی کے تحت شام کی طرف جاتے ہوئے یہودیت کا پرچم بلند کرنے کے لیے اور مسیحیت کو نابود کرنے کے لیے اس نے ظاہری طور پر دین مسیحیت کو قبول کیا، اور مسیحیت کا دین قبول کرنے کے بعد آہستہ آہستہ دین مسیحی کے اندر آیا. اور سب سے پہلی کتاب انجیل جو مسیحیت کے اندر لکھی گئی وہ اس شخص نے لکھی تھی. آپ کو پتہ ہے، اگر مثال عرض کروں، مثلا ایک شخص ہو کہ جو تشیع کا سرسخت دشمن ہو اور تشیع کی بنیادوں کو ہلانے والا ہو، اور ایک دن وہ اعلان کر دے کہ میں شیعہ ہو گیا، کیسی خوشی کا عالم ہوگا. بین ہی اسی خوشی کا عالم مسیحیت کے اندر پھیل گیا تھا. اور جو قتل عام یہ کرتا تھا، یہ جس کے نام سے مسیحی ڈرتے تھے، اب وہ جاتا ہے شام کی طرف اور جس سے واپس آتا ہے کہتا ہے میں مسیحی ہو گیا، اعلان مسیحیت کر دیتا ہے. اور پیچھے ایک داستان گھڑ لی، اور داستان گھڑنے کا سبب کیا تھا؟ کہا کہ میں شام کی طرف جا رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھ پہ نازل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میری امت پہ تو ظلم کیوں کرتا ہے، تو میں ڈر گیا. ڈرنے کے بعد میں نے مسیحیت کو قبول کر لیا، دین یہودیت کو چھوڑ دیا. دین یہودیت کو چھوڑ کر ایک سازش تھی، یعنی جاسوس بن کر، ایک مہرہ بن کر یہودیت کا مسیحیت کے اندر ظاہر ہوا، اور جتنی بھی کتاب انجیل کے اندر یہودیت کے خلاف تعلیمات تھیں ساری اس نے نکال دیں. پہلی کتاب انجیل اس نے لکھی، اور وہی انجیل آج بھی مسیحیت کے اندر
موجود ہے. وَإِلَّا انجیل اگر خالق کائنات کا کلام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا ہے تو اس انجیل کے اندر بھی یہودیت منفور ہے, تورات کے اندر بھی یہودیت منفور ہے, قرآن کے اندر بھی یہودیت منفور ہے. لہذا خالق کائنات قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود, یعنی ممکن ہی نہیں ہے کہ یہودی مومنین کا دوست بن جائے. اور یہ عداوت ان کی فقط مسلمانوں سے نہیں ہے, مسیحیت کے ساتھ بھی ان کی یہ عداوت ہے, لیکن مسیحیت کے ساتھ انہوں نے چال چلی, پوری انجیل کو تعریف کر دیا کہ یہ دو شخص قیامت کے دن منفرد انداز میں معذب ہوں گے. 5, 6 اور 7واں, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں 2 شخص جنہوں نے دین پیغمبر کو اپنے راستے سے منحرف کیا ہے, چونکہ بنیاد انہوں نے رکھی ہے, یہ ان 7 افراد میں شامل ہیں جن کا قیامت کے دن عذاب منفرد ہوگا. یہ 7 لوگ کس بنیاد پہ آپ منفرد انداز سے معذب ہوں گے؟ جواب واضح ہے, جو کام کیا ہے اس کام کی نوعیت کے مطابق ان کا عذاب بھی قیامت کے دن منفرد ہوگا. اجتماع کو آپ نے رسوا کر دیا, اجتماعی گناہوں, اور خالق کائنات نے کہا کہ عزت و آبرو سے تمہیں اس دنیا سے جانا بھی نصیب نہیں ہوگا. یہ وہ 7 لوگ جو منفرد انداز سے معذب ہوں گے قیامت کے دن. سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ منفرد انداز کی بدعات معاشرے کے اندر ایجاد کر گئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آقا اس وقت بھی محبین اہل بیت, یعنی جن سے یہ شریعت, دین, ہدایت, ولایت, قرب الہی جن کے گھر سے آیا تھا, اور اس زمانے میں بھی انسان بڑی آسانی کے ساتھ ان کا نام نہیں لے سکتا, یہ کس کی کارستانی ہے کہ آج بھی انسان حق بات کرنے کے لیے ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بات نہیں کرو, کیوں؟ ممکن ہے پکڑے جاؤ. یہ آج بھی جو خوف طاری ہے پیغمبر اسلام اور پیغمبر اسلام کی اہل بیت کا نام لیتے ہوئے, آج بھی جو انسان ڈرتے ہیں, اتنا خوف طاری ہوا, کیا سمجھتے ہیں کہ پوری بشریت کا حق فطری نہیں تھا اللہ کی طرف جانے کے لیے, اہل بیت کے ساتھ منسلک رہنے کے لیے؟ اور کیسا کارنامہ انجام دیا کہ آج بھی محبین اہل بیت ڈرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرو, یہ کام نہیں کرو, یہ کام نہیں کرو. کیوں؟ انٹیلیجنس بہت تیز ہے, پکڑے جاؤ گے. گناہ کیا ہے ہمارا؟ کرتے کیا ہیں؟ خوب اللہ کا نام لیتے ہیں. کرتے کیا ہیں؟ اہل بیت کی سیرت بیان کرتے ہیں. کرتے کیا ہیں؟ فطری پیغام جو خالق کائنات نے ان کو دیا تھا اس کا پرچار کرتے ہیں. لیکن حالات اس طرح سے کر دیے گئے ہیں, اور یہ خوف رہے گا انشاءاللہ, ظہور تک رہے گا. جس دن وہ مہدی آخر الزمان آئیں گے اس دن یہ تشیع اپنے اس خوف سے باہر آئے گی اور خوف امنیت میں تبدیل ہوگا. اور اس کے بعد انشاءاللہ خالق کائنات سے دعا ہے کہ خدا اتنی زندگی دے کہ خالق کائنات کی اس آخری حجت کا دیدار کر سکیں, اور وہ واقعاً وہ دین جو پیغمبر اسلام لے کر آئے تھے اس کو حقیقی معنوں میں اسی دنیا پہ نافذ ہونا اپنی آنکھوں سے دیکھ کر انسان اس دنیا سے جائے.